ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی ویلکمس یو. آئی ایم امیر رحیم، اور آج کے ہمارے مہمان مشہور اور معروف اسلامی اسکالر پروفیسر راشد نسیم ندوی. آپ کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی دیا گیا ہے ایز اے ینگ اسکالر آف عربک، اور آپ افلو یونیورسٹی میں عربک پروفیسر ہیں. مولانا، آپ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، حالیہ دنوں میں ایک مشہور مفتی صاحب جو یوٹیوب پہ بھی بہت پاپولر ہے، آپ نے ایک عجیب اور غریب بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے ڈکٹیشن میں کچھ گرامر ایڈٹ کرنے کی ضرورت تھی، جو نوز باللہ کچھ وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈٹ نہیں فرمائی. اس بیان سننے کے بعد میرے ذہن میں کچھ سوچ اور سوالات پیدا ہوئے. انہی کی روشنی میں آپ سے کچھ رہنمائی چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. اس تناظر میں میرے کچھ سوالات ہیں. مولانا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن نے عربی قواعد کی ترقی پر کیسا اثر ڈالا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ نے جس واقعے کا تذکرہ فرمایا، جی، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے نے ہم سب کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اثر چھوڑا. ہم لوگ شاکڈ رہ گئے، اور صدمے میں جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو بھی بیان دے رہے تھے وہ دینی مدرسے سے فارغ تھے. تو وہ دینی مدارس جہاں حفظ قرآن پر جان نچھاور کرتے ہیں، اور وہ دینی مدارس جو تلاوت قرآن کو اپنا مطمع نظر سمجھتے ہیں، مقصود سمجھتے ہیں، وہاں کے جو فارغین اس قسم کا اگر بیان دے تو اس کے معنی ہے کہ خود سلیبس میں کچھ جھول ہے، اور علوم القرآن پر جس طرح پڑھایا جانا چاہیے اس طرح نہیں پڑھایا جا رہا ہے. آپ نے جیسے کہ سوال فرمایا کہ دیکھیے، عربک گرامر کچھ نہیں ہے، بس وہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے. قرآن مجید ہی کے ذریعے سے عربک گرامر وجود میں آئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو طلب فرماتے، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کا حکم دیتے، وہ تحریر کرتے، اور پھر پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 صحابہ کا نام لیا کرتے تھے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ. ان کا نام لے کے کہتے تھے کہ ان سے تم قرآن مجید پڑھو، کیونکہ وہ قرات میں، تلاوت میں ماہر تھے. تو دیکھیے، جیسے ڈپارٹمنٹس تقسیم ہوتے ہیں نا، کہ یوں جامع الکمالات تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرب کے یہ وہ لوگ ہیں جو فصاحت و بلاغت کے گھڑ سوار ہیں، لیکن قرات کے ڈپارٹمنٹ میں، تلاوت کے ڈپارٹمنٹ میں، املائے قرآن کے ڈپارٹمنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو نامزد فرمایا تھا جو اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے، نوک و پلک سنوارنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ ضمانت دی تھی، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈکٹیٹ کرنا، اور پھر کتابت وحی کی ہونا، یہ سب من جانب اللہ تھا، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں تھا. جی، ہم چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معزز صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کام کے لیے مامور تھے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے جانب سے متعین تھے. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ اے ابی، تو مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا آپ کو جبرائیل امین سناتے ہیں، جی، میں کیسے سناؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. جی، تو حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا اوا سمانی اللہ، نام لیا گیا میرا، اللہ نے نام لیا؟ جی، اور زارو قطار رونے لگے. وہ جی، حضور نے فرمایا ہاں تمہارا نام لیا گیا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی تھی، بندوں کا تھوڑی عمل دخل تھا. لہذا جب قرآن مجید کی کتابت ہوئی، اس کے بعد اس کی تدوین ہوئی، پہلا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کر لیا گیا،
اور وہ نسخہ باقی رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی کاپیاں ہوئیں، سارے بڑے شہروں میں پہنچا دی گئی. پھر دھیرے دھیرے اس کے نسخے تیار ہوتے گئے اور عالم عرب کے انتہائی بڑے ادبا جن کا طوطی بولتا تھا اور جن کا سکہ آج تک چلتا ہے، وہ ادبا قرآن مجید پڑھتے تھے، سر دھنتے تھے، دیوانے ہو جاتے تھے. اور ان ادبا کے سلسلے میں کبھی یہ نہیں آیا کہ انہوں نے کسی سلسلے میں کوئی اشکال کا مظاہرہ کیا ہو. زمخشری، ابن المقفع، جاہز، یہ صرف ادب کے لوگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، علوم شریعہ کا نہیں. اتنے بڑے بڑے ادبا قرآن مجید کے سامنے عاجز تھے. قرآن مجید کا جو معجزہ ہے اس کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے. تو اب ہم عجمی حضرات اگر کچھ گرامر پہ اس کے بات کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے میں یہاں بیٹھ کر شیکسپیئر کے سلسلے میں کہوں کہ اس کو شاعری نہیں آتی تھی. میں شیکسپیئر کے سلسلے میں کہوں اس کی ووکیبلری غلط تھی. تو جیسے میرا مذاق اڑایا جائے گا، ویسے ہی کوئی اگر عجمی جس کی عربی زبان مسلمہ نہیں، تسلیم نہیں کی گئی، وہ اس طرح کی باتیں کرے تو لازمی بات ہے وہ اپنے آپ کو تختہ مشق بنا رہا ہے. لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، مخالفت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، محفوظ ہے، ہر نقطہ شوشہ گوشہ اللہ کی جانب سے ہے. How did early grammarians like Abu al-Aswad al-Dulai under the guidance of Hazrat Ali Raziyallahu anhu and later grammarians like Khalil bin Ibn Ahmad al-Farahidi, Sabiwahi and al-Farah use the Quran as a reference for Arabic linguistic rules? 100%. جی دیکھیے، جب اسلام پھیلنے لگا اور عرب ممالک کے حدود سے باہر پہنچنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ تھوڑا تلاوت میں اور قرآن مجید کے فہم میں، سمجھنے میں عجمیوں کو دقتیں پیش آ رہی ہیں. تو آپ نے اپنے شاگرد رشید کو، یہاں پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت افراد تھے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ گرامر کے سلسلے میں ذوق زیادہ حضرت ابو اسود الدولی کا ہے. تو ان کو کہا کہ تم دیکھو قواعد لکھو. جی اور آپ حیرت کریں گے حضرت علی کا ارشاد تھا کہ انہو حاضر نحوی، اس طریقے سے چلو. تو آج تک عربی گرامر کا نام نحو ہے. جی نحو کے معنی ہوتے ہیں اس جانب چلو، اس طریقے سے تم اس انداز میں تم کام کرو. جی تو نحو تیار ہوئی. حضرت ابو اسود دولی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ خدمت انجام دی. پورا کا پورا قرآن مجید سے ماخوذ ہے. جی پورا کا پورا سارے قواعد قرآن مجید کو سامنے رکھ کے مرتب کیے گئے جی اور اسی کو پھر ترقی دی اور اسی پر پھر مستقل تدوین کا کام ہوتا چلا گیا. اور الخلیل الفراہیدی جن کا آپ نے نام لیا، انہوں نے کتاب العین تیار کی. پھر ان کے بہت سارے شاگرد ہوئے، فرابی ہوئے، پھر سیبویہ ہوئے، پھر بصری مدرسہ، پھر کوفی مدرسہ، یہ سب قائم ہوتے چلے گئے اور عربی گرامر ڈیولپڈ ہوئی. تو ٹوٹل قرآن مجید کے صدقے میں. جی ماشاء اللہ. جی تو کلاسیکل عربک particularly as found in the Quran sets the foundation for grammar rules known as Nahu, جس کو انگلش میں سنٹیکس کہتے ہیں، اینڈ صرف مارفولوجی which are studied in depth by scholars. ہمارے ناظرین کو کچھ نحو اور صرف کے بارے میں کچھ آپ معلومات دیجیے. ہاں جی، دیکھیے یہ دو اہم شعبے ہوتے ہیں گرامر کے ہر زبان میں، کہ ایک جو ہے کنسٹرکشن آف ورڈ کیسے بنتا ہے، فارمیشن آف ورڈ، اور دوسرے جو ہے فارمیشن آف سینٹینس کیسا بنتا ہے. تو جو لفظ بنتا ہے، اور عربی زبان میں بڑی فیاض زبان ہے، سینکڑوں الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں ایک روٹ سے، ایک جڑ سے. تو یہ لفظ کیسے ڈھالیں گے آپ، اس میں فاعل کیسے بنے گا، اس میں مفعول کیسے بنے گا، ٹیکنیکل بحثیں ہیں. زیادہ میں تفصیل کروں گا تو گرامر کی کلاس ہو جائے گی. تو یہ مارفولوجی ہے جس کو صرف کہتے ہیں، تصریف، صیغے جس سے وجود میں آتے ہیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے پھر ان الفاظ کا جو مجموعہ بنتا ہے، اس کمبینیشن سے جو سینٹنس وجود میں آتا ہے، اس کو نحو کہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انحو حاضر نحو، اس طرح سے تم کام کرو. تو نحو کے معنی جانب کے ہیں. جی جی لہٰذا اس انداز میں پھر سمٹیکس وجود میں آ گیا، مارفولوجی وجود میں آ گئی. اور پھر جب یہ علم وجود میں آیا تو اس پہ بڑی زبردست کتابیں لکھی گئیں.
جن میں شہرہ آفاق کتاب ہے سیبوی کی، جی اور اس کتاب کو کہتے ہی ہیں الکتاب، جی جس کے معنی یہ کہ نحو کی سب سے اہم کتاب۔ جی اور پھر دھیرے دھیرے بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور الحمدللہ آج تک کتابوں کی تصنیف کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم کتابوں میں مفصل ہے زمخشری کی، انہوں نے لکھی، پھر اس کے بعد سے شروز الذہب وجود میں آئی، پھر قطر الندی وجود میں آئی۔ اس میں اہم بات ہے جس کی جانب میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمیاں گرامر کے سلسلے میں جو ہمارے ذہنوں میں پھیل جاتی ہیں، وہ دراصل ان علماء کی کتابوں کے پڑھنے کی وجہ سے جو افغانستان کے تھے، ایران کے تھے، عربی الاصل نہیں تھے۔ جی تو ان لوگوں نے قرون وسطیٰ میں 6 ہجری میں 7 ہجری سنچری میں جو کتابیں لکھی، اس پر ذرا عجمیت کا اثر ہے، جی اور وہ عربی دانی نہیں ہے جی جو قرون اولیٰ کے عربوں نے لکھی۔ شروع تو اگر ہم جیسے مفصل پڑھیں، اس طرح کی کتابیں پڑھیں گے تو ہمارا ذہن بالکل دوسرے انداز میں بنتا ہے، جی عربی پہ بھی اچھی قدرت ہوتی ہے، جی اور قرآن فہمی کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آپ نے لفظ استعمال کیا کلاسیکل عربک۔ جی جی دیکھیے عربک میں قدیم عربی جدید عربی کی تفریق نہیں ہے، جی عربی میں نہیں ہے۔ جیسے ہم انگریزی میں دیکھتے ہیں کہ اب آج جو ہے وہ بائبل کی زبان، بائبل تو خیر بہت پرانے ہے، بائبلک لینگویج کو چھوڑ دیجیے، شیکسپیئر کی زبان اولڈ ہو گئی، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی۔ دیکھیے عربی میں جو فرق ہے نا، جی وہ اللغت الفصحی واللغت العامیہ، جی یعنی ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہے جو قرآن مجید سے ماخوذ ہے، جی ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جی ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہے جو آج تک جی خطیب اپنی تقریر میں، اور آج تک ایک مصنف اپنی کتاب میں، جی آج تک ایک ادیب اپنے قصیدے میں استعمال کرتا ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہے جی جو ساری دنیا کی ایک ہی ہے، اچھا اوکے ٹھیک اور اس کی بیس ہے قرآنک گرامر۔ پانی گرام اور ایک کلوکیل لینگویج ہے اچھا العامیہ، وہ مصری کچھ بولتا ہے، فلسطینی کچھ بولتا ہے، سعودی کچھ بولتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہماری دکنی زبان ہے، جی اور پھر ادھر شمالی ہند کے لہجے ہیں، پنجابی لہجہ ہے۔ جی تو کلوکیل سے ہم کو بحث نہیں ہوتی، جی ہم جب کبھی پڑھاتے ہیں اور ہم جب کبھی لکھتے ہیں، اور ہر عربی ادیب جب کبھی لکھتا ہے تو فصحا میں لکھتا ہے، فصحا اصل ہے۔ جی جی یہ کلاسیکل ماڈرن میں زیادہ فرق ہے۔ تقسیم نہیں بلکہ زیادہ تقسیم ہے اسٹینڈرڈ اور کلوکیل میں۔ دیکھیے قرآن قواعد نسلوں در نسلوں منتقل ہونے کے باوجود کیسے بے مثال قائم رہا ہے؟ جی الحمدللہ، قرآن مجید کی جو گرامر ہے، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے عربی گرامر ہے، تو نسل در نسل وہ ڈیولپڈ ہوتی جا رہی ہے، منتقل ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں دیکھیے اس کی اوریجنلٹی جو برقرار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بڑے گرامر کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کا اصلاً مقصد جو ہوتا ہے، منزل مقصود، جی وہ قرآن فہمی ہوتی ہے۔ لہذا اس مطمع نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ کتب اور جب وہ قواعد منضبط کرتے ہیں، تدوین کرتے ہیں، تو بے شمار مثالیں قرآن پاک سے ہوتی ہیں، بے جی شمار مثالیں۔ جی ہر نئے جملے کے لیے، ہر نئے قاعدے کے لیے قرآن پاک سے مثالیں پیش کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں، اس وقت تک ان کی بات ایتھنٹک نہیں سمجھی جاتی۔ جی 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 دیکھیے قرآن کی زبان میں بلاغت کا اسلوب جیسے التفات، گرامیٹیکل شفٹس لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں اس کی شاید باریکیوں تک تو نہ جا سکوں، عام فہم میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ نام بھی لے لیے بلاغت میں ایک جز کا، ایک چیپٹر کا، الالتفات۔ یہ ایک عجیب حسن ہے قرآن مجید کی بلاغت کا کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے، اور خطاب کرتے کرتے غائب سے صیغہ مخاطب کی طرف ہو جاتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے جیسے یوں ارشاد فرمایا، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو، یسیرکم، تم کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا، زمین پر بھی سمندر میں بھی، تمہاری کشتیاں سمندر میں بھی چلتی ہیں۔ جی یہ ایڈریس ہے سامنے، ایڈریس ہی جی مخاطب ہے ایک۔ جی لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، کشتی سرسر چلتی ہے، تو بڑے فرحان، خوش اور آؤٹ آف کنٹرول اچھل رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اچانک آندھیاں چلتی ہیں اور کشتی جو ہے وہ طوفان کے نرغے میں آ جاتی ہے،
تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. یہاں سے غیب کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, وہ کہ پکارتے ہیں اللہ کو بہت اخلاص کے ساتھ, اے اللہ ہماری کشتی کو آپ کنارے لگا دیجئے, ہم کو نجات دے دیجئے. اس کو التفات کہتے ہیں. گرامیٹیکل شفٹ ہو رہے ہیں. یہ شفٹ ہو گئے گرامیٹیکل, آپ فرام سیکنڈ پرسن ٹو تھرڈ پرسن, گرامر کی اصطلاح. یہ عربوں کے پاس انتہائی حسین اسلوب ہے, اور اس اسلوب کی وجہ سے ایک سننے والا اکتاتا نہیں ہے. اب آپ غیب کے صیغے سے کہانی سنا دیجئے تو سننے والا سو جاتا ہے, لیکن غیب سے مخاطب, مخاطب سے متکلم, یہ التفات ایک جانب سے دوسری جانب منتقل ہونا, یہ حسن بیان ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے سامع جو ہے, سننے والا جو ہے, وہ بہت نشیط رہتا ہے, غور سے سنتا ہے. کبھی اس سے خطاب ہو رہا ہے, کبھی پرانے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, تو یہ اس کو التفات کہتے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بہت ہی فصاحت اور بلاغت کی گہرائیوں سے تعلق رکھتی ہے. لوگ سطحی مطالعہ کرتے ہیں. جی وہ لوگوں کا عالم یہ ہے اپنی زبان میں قرآن فہمی حاصل کر لیتے ہیں, کسی ترجمے کے ذریعے سے, کسی تفسیر کے ذریعے سے. یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی, یہ نزاکتیں سمجھ میں نہیں آتی, تو نعوذ باللہ کبھی کبھی اشکال کی شکل میں ان کی زبان سے نکل آتی ہیں. جی جی جی. قرآن میں کچھ منفرد اسلوب کا استعمال کیا گیا, کیا آپ واضح کر سکتے ہیں کہ یہ اسلوب عربی قواعد کو کیسے بہتر کرتے ہیں؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ ایک معجزہ ہے کہ عرب جو ہے دو الگ الگ اسٹائل سے واقف تھے. صنف کلام دو طرح کا ان کے پاس معروف تھا. ایک قصائد تھے, شعر و شاعری, ردم ہوتا ہے جس میں, اور ایک نثر تھا جس کو ہم پروس کہتے ہیں. جی, ہمارے لیٹرز ہوتے ہیں, آرڈرز ہوتے ہیں, کتابیں ہوتی ہیں ساری کی ساری. یہ پروس نثر جس کو ہم کہتے ہیں. تو نظم اور نثر دو چیزوں سے عرب واقف تھے. لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو جو تہلکہ مچا, اور جس کی وجہ سے عربی ادیبوں کا عالم یہ ہوا کہ ان کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے, اور وہ کلام اللہ کو سننے پر بادل نخواستہ مجبور ہوئے. نہیں چاہ رہے تھے مگر سننا پڑا ان کو. وہ قرآن مجید کے اسلوب کی انفرادیت ہے, جو منفرد اسلوب آپ نے فرمایا. وہ انفرادیت کیا ہے؟ دیکھیے, عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نثر میں ہے, پروس میں ہے, لیکن اس میں پورا ردھم ہے, پوئٹری بھی انکلوڈ ہے, پورا ردھم ہے. عجیب و غریب اسلوب تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. آپ شزدر رہ جائیں گے. عربی سے ہم لوگ واقف ہی نہیں ہے, تو ہم اپنے ترجموں سے سمجھ رہے ہیں نا, تو وہ حسن کہاں سے سمجھ سکیں گے. والتین والزیتون وطور سینین, طور سینا ہے, لیکن دیکھیے صوتی آہنگ جو ہے, انٹونیشن قرآن مجید کا اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ ایک مفکر نے لکھا کہ عربی نہ سمجھنے والا بھی جب قرات سنتا ہے تو دل دے بیٹھتا. کیوں ہم لوگ سر دھننے لگتے ہیں تلاوت سن کے؟ یہی صوتی آہنگ. یہ ایک معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اسلوب قرآن کا. دیکھیے, قرآن اعجاز القرآن, جیسا قرآن لنگوسٹک پرفیکشن. مسلمانوں میں یہ عقیدہ رہتا ہے کہ قرآن مجید کی زبان کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا, جبکہ بعض مخالفین غلطیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی, دیکھیے قرآن پاک معجزہ ہے. قرآن مجید نے خود اعلان کر دیا. قرآن مجید نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ منہ, ایک چھوٹی سی سورت کے وزن پر تم کوئی سورت پیش کرو. اتنی بڑی عالم جنگیں ہوئی, عربوں پہ حملے ہوئے, اور روم, پرشیا, اور پھر آج تک جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کو تخت مشق بنایا جا رہا ہے, مسلم ممالک پہ حملے ہو رہے ہیں, ماب لنچنگ ہو رہی, کیا نہیں ہو رہا ہے, لیکن قرآن پاک کا جواب نہیں لا سکے نا. اب یہ مت سمجھیے کہ عربی زبان صرف مسلمانوں کی ہے. عربی زبان بہت سارے عیسائیوں کی ہے. عربی زبان میں بہت سارے یہودی بات کرتے ہیں, اور ان کا پروڈکشن ہے, کتابیں ہیں ان کی, بڑے بڑے رائٹرز ہے. خلیل جبران انٹرنیشنل رائٹر سمجھا جاتا ہے عربی کا, لیکن وہ عیسائی ہے. لیکن بڑے سے بڑے ادیب نے قرآن مجید کا جواب لکھنے کی کوئی ہمت نہیں کی, کیونکہ اس کا اسلوب ہی ایک معجزہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں, وہ سوالات پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گہرائی سے مطالعہ نہیں ہے. گہرائی سے مطالعہ نہیں ہے. گہرائی سے اگر مطالعہ کریں گے
تو انشاءاللہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. یہ تو ایسا ہی ہے دیکھیے کہ اب بھی بعض لوگ ہیں دیہاتوں میں جو یہ کہتے ہیں نئے نئے دنیا نہیں گھوم رہی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے. کیوں؟ سائنس کی گہرائی میں نہیں گئے نا بیچارے، بولے بھالے لوگ ہیں. تو ایسے ہی بولے بھالے لوگ ہیں جو کسی دوسری لینگویج میں ایک آدھ ٹرانسلیٹر کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو غلط فہمیاں رہتی ہیں، وہ غلط فہمیوں کو پالتے ہیں. تو ایک بات میں عرض کروں کہ دیکھیے ترجمہ اصل کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا. اوریجنل ہوتا ہے، ٹرانسلیشن ہوتا ہے. ٹرانسلیشن جو ہے وہ ٹرانسلیٹر کا ورک ہے، وہ جیسا سمجھا وہ پیش کیا آپ کو. تو لازمی بات ہے کلام اللہ کا کوئی کیسے ترجمہ کر سکتا ہے؟ وہ معنوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اچھی کوشش ہوتی ہے، قریب ہو قرآن پاک سے. ہاں پھر اور مطالعہ کرو. جی قرآن مجید کے بعض آیات مخالفین کو گرامیٹیکلی سمجھ میں نہیں آتے، اس سلسلے میں اسلامک اسکالرز کی کیا جستجو ہے؟ دیکھیے جو قرآن پاک کی آیتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس میں آپ اسلامک اسکالرز کی بات ہی مت کیجیے. عربک جو گرامر کے ماہرین ہیں ان کی رائے کیا ہے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر جیسے ابھی جس میں شروع میں آپ نے حوالہ دیا جو غلطی ہوئی، وہ غلطی کرنے والے صاحب جس آیت کی مثال دیے نصفعم بالناسیہ، تو وہ الف پر دو زبر کے ساتھ ہے اور حالانکہ نون ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ. دیکھیے یہ پڑھایا گیا ہم کو، یہ عربی زبان کا اصول ہم کو بتایا گیا کہ تنوین سے بھی نون ساکن کی ادائیگی ہوتی ہے. اب تم اس سے سیکھو گے نہ کہ اس پہ اعتراض کرو گے. صحیح بات. لہٰذا اس کی روشنی میں 20 بڑے بڑے شعرا ہیں، اعلیٰ درجے کے شعرا. ان شعرا کے کلام میں ہیں وہ الف کے ساتھ تنوین لگاتے ہیں اور اس کے بعد نون تاکید خفیفہ جو ہوتی ہے وہ مفہوم پورا لیتے ہیں. کیونکہ میں ابھی عرض کیا میں نے صوتی آہنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک ردھم پیدا ہو، اس کے لیے یہ حروف کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ جس کو انسان کوئی غلطی سمجھ رہا ہے وہ غلطی نہیں ہے، وہ اصول ہے جس کو تم نہیں سمجھ پا رہے ہو. تمہارا اسٹینڈرڈ ابھی اتنا کم ہے کہ تم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہو. دیکھیے the Quran studied by grammarians to extract rules of nahu and sarf, the way sentences are constructed, the use of verb forms, noun cases and particles like inna اور kanna تو are analyzed to inform Arabic grammar. تو inna اور kana کے بارے میں آپ ذرا سا کچھ جو بولیے قرآن کی آیاتوں میں کس طرح یہ یوز کرا گیا اور اس کا پارٹیکلس کیا ہے؟ یہ بڑی ٹیکنیکل بحث ہے، فنی بحث ہے اور عوام الناس سادگی کے ساتھ نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن میں بہت سہل سمپل انداز میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ عربی زبان میں بڑی وسعت ہے اور عربی زبان میں اگر آپ سے میں بات کر رہا ہوں اور آپ بالکل خالی الذہن ہیں، آپ کے ذہن میں میری بات کے انکار کا کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، تو میں بہت سمپل کہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں، مثال دوں کہ زید قائمن، زید کھڑا ہوا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ میرے سلسلے میں ڈاؤٹ فل ہے، تو پھر عرب کیا کرے گا؟ وہاں انا داخل کرے گا. ان زید قائمن بولے گا، ان زیدن قائمن، تھوڑی سی تاکید کیا. لیکن اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ منکر ہے میری بات کے، تو پھر ایسے موقع پہ میں اور تاکید پیدا کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں ان زیدن لقائمن. یہ سیڑھی ہے، زینے درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ. اب لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں زوائد ہے، زوائد نہیں ہے. یہ دراصل سامنے والے کی مینٹلٹی کو سامنے رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے جو ایڈریس ہی ہے. تو انا کے معنی ہم عام طور پہ اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں بے شک سے، انڈیڈ، اس طرح سے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور ایک طرح سے حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیفیت ہم نہیں شفٹ کر سکتے جس کیفیت میں کسی منکر کے انکار کا جواب دیا جا رہا ہو تاکید کے ساتھ. ایسے ہی کانا کا استعمال ہے. اب سارے نحویوں کا یہ قول ہے کہ جب کبھی کانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ استمرار کے معنوں میں ہوگا، کنٹینیوسلی یہ چیز چلتی آ رہی ہے، چلتی چلی جائے گی. یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے. اب ایک صاحب کو میں نے پڑھایا، فرسٹ ایئر، وہ بیچارے عربی پڑھ رہے ہیں، ان کو میں نے کہا کانا کا ٹرانسلیشن واس سے کرو. اب WAS واس تھا. اب وہ یہی سمجھنے لگے کانا اللہ غفور الرحیم، اللہ تھا کیا؟
ایسا کیا مطلب؟ ارے نہیں بھائی، اس کا استعمال اللہ کے ساتھ دوسرے معنوں میں ہوتا ہے، اور تمہارے لیے یہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں اس کا استعمال دوسرا ہے، آگے پڑھو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہاں کا استعمال ہوتا ہے۔ جی جی دیکھیے، کرسچن کریٹک بائی نیم عبد الفادی ایک کتاب لکھے جس میں جو ہے انہوں تنقید کرے از دا قرآن انفیلیبل بول کے، تو اس کو کاؤنٹر کلیم کرنے کے واسطے ایک مفتی سید شاہ رفیع الدین حمدانی بھی اس کا کتاب لکھے دا ہولی قرآن از انفیلیبل بول کے، تو اس کا کاؤنٹر جو ہے کر دیا کرسچن کریٹک۔ ایک عربی پروفیسر کے طور پہ آپ کا کیا ریاکشن تھا جب آپ نے پہلی دفعہ ایک مفتی کو قرآنی گرامر پر تنقید کرتے ہوئے سنے؟ آپ پہلے شروع میں عرض کیا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جس بات کو ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں سے توقع نہیں کرتے ہیں، عام طور پہ وہ اتنی دور تک نہیں جاتے ہیں، اور وہ سطحی بات کر جاتے ہیں بیچارے، اور ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے کسی ایک مدرسے کا فارغ ہو اور پھر ان کے پاس فقہ کی اعلیٰ ڈگری ہو، تو دو باتیں میں تاثر میں کہتا ہوں، اور اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے دینی مدارس کے سلیبس میں علوم القرآن شامل کریں۔ جی امام برہان الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے البرہان فی علوم القرآن 4 جلدوں میں لکھی، معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ جی اچھا یہ کافی تھی، لیکن آگے چل کے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں الاتقان فی علوم القرآن لکھی ہیں، جی اور یہ سلسلہ جاری ہے، جی اور ہر یعنی مکتب فکر کے علماء کچھ نہ کچھ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لہٰذا ذرا مدارس اس سلسلے میں توجہ دیں، جتنی توجہ دینا چاہیے۔ علوم القرآن تدوین کیا ہے، کتابت کیسے ہوئی، اسپیشلائزیشن والے کون کون صحابہ تھے جو اس اکیڈمی کو، موجودہ اصطلاح میں کہہ رہا ہوں میں، اس اکیڈمی کو لے کر چلے، ٹیم ورک کیسے ہوا، یہ ساری چیزوں سے واقف ہونا چاہیے، تو قرآن مجید کی تدوین کا ہر مرحلہ ایک معجزہ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، وہ واقف نہیں ہے لوگ۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے میں ایک زبان کا، عربی زبان کا ادنا سا طالب علم ہوں، تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں فقہ پہ زبان کھولوں اور فتوے دوں، مجھے نہیں چاہیے کہ میں تاریخ دانی شروع کر دوں۔ لازمی بات ہے، میں اگر تاریخ بولنا شروع کر دوں، میں فقہ کے فتوے دینا شروع کر دوں، تو کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطیاں ہوں گی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ ہم نے کئی اپنے معاصر مقررین میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو چھوڑ کر دوسرے سبجیکٹ میں جاتے ہیں، اور ان لغزشوں کی وجہ سے وہ مار کھاتے ہیں۔ لہٰذا یہ احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے نئے اسکالر سے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی فیلڈ میں رہیے، اپنی فیلڈ میں گہرائی کے ساتھ مطالبہ کیجیے۔ تو میں تو ڈینٹسٹ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا جو ہے یہ پرابلم یہ سامنے کے دانتوں کا ہے، اس کے اسپیشلسٹ میرے ساتھی، میں ان کو فون پر بلا رہا ہوں، میں داڑھ کا اسپیشلسٹ ہوں۔ تو سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ اسپیشلائزیشن ہو گیا ہے بالکل کلاسیفائڈ، اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں میں ہر فن مولا ہوں، میں حدیث شریف میں بھی بول لوں گا، میں فتویٰ بھی دے دوں گا، اور میں جو ہے قرآن پاک پہ بھی بول لوں گا، تو اس میں پھر یہ غلطیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ لازمی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی غلطیوں پہ توبہ کی توفیق کرے، انسان تو مرکب من الخطا والنسیان۔ میرا آخری سوال یہ ہے، آپ مسلمانوں کو اس سلسلے میں قرآن مجید کے گرامر کتنی اوتھینٹک اور اس میں کسی قسم کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جی دیکھیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ میں ہمیشہ اپیل کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ دیکھیے، جب میں بالکل ہائی اسکول میں تھا تو ایک چیف منسٹر آئے تھے، اور انہوں نے غیر منقسم جو آندھرا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر کلرک کے پوسٹ پہ رہنے والے کو تیلگو سے واقف ہونا ضروری ہے۔ تو لوگ دوڑ کے جا رہے تھے اور بھاری فیسیں دے دے کے تیلگو زبان پڑھ رہے تھے۔ تو چند سالہ نوکری بچانے کے لیے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہم عربی کیوں نہیں پڑھتے؟ تھوڑا سا پڑھیے روزانہ، اگر کوئی آدھا ہفتے میں 1 گھنٹہ دینا ہو دے لیجئے۔ دھیرے 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 عربی زبان پڑھنے کا ہم اگر معمول قائم کریں گے تو عجیب و غریب لطف آئے گا قرآن مجید پڑھنے میں۔ حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسے مجھے کلام پاک سمجھ میں آتا ہے، اگر تم لوگوں کو سمجھ میں آ گئے تو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے جنگل بھاگ جاؤ گے۔ معجزات ہے، ایک ایک لفظ میں معجزہ ہے، حسن ہے، اثر ہے، وہ عربی زبان میں ہے، ترجموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ ایک انسان کیسے شفٹ کر سکتا ہے؟ صحیح بات۔ تو میرا پہلا مشورہ تو یہی ہے کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔
دوسرا مشورہ یہ ہے ایک ترجمے پہ آپ اکتفا مت کیجئے، جی تاکہ اگر وہ مترجم سے کوئی غلطی ہو گئی تو دوسرے ترجمے سے ازالہ ہو جائے، جی تو 2-3 ترجمے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جی اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بات زیادہ کلیئر ہوگی۔ جی ایک لفظ کا حق میں نہیں ادا کر پاتا ہوں، میرے قلم پر وہ صحیح ترجمے والا لفظ نہیں آ پاتا جو آپ کے قلم پر آ جاتا ہے، صحیح لہذا اس لحاظ سے کم میں کہتا ہوں کم سے کم 3 ترجموں کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ علوم القرآن پر کتابیں ہیں، اردو میں بھی ہے میں جانتا ہوں، ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر پڑھنا مشکل ہو رہا ہو تو اپنے علماء سے کہیں کہ وہ علوم القرآن پر بھی محاضرات دیں۔ قرآن مجید کی تاریخ کیا ہے، تدوین کیا ہے، قرآن مجید کے معجزے کیا ہیں، یہ ساری چیزوں پر اس سے امت کے اندر قرآن مجید سے محبت تو بہت ہے الحمدللہ، محبت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اوپر ایک اعتماد اور اس کے اسلوب سے گہری واقفیت پیدا ہوگی۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ناظرین، ایز وی ریپ اپ ٹوڈیز ڈسکشن آئی وڈ لائک ٹو شیئر اے فیو فائنل ریفلیکشنز۔ The grammar of the Quran is considered the benchmark for classical Arabic and has shaped the study and rules of Arabic grammar since its revelation. Arabic grammar as we know it today was formalized after the Quran's revelation. Early grammarians like Abu al-Aswad al-Duali, under the guidance of Hazrat Ali radhiyallahu anhu, and later grammarians like al-Sibawahi, who helped codify the rules of Arabic grammar, often derived these rules based on the Quran usage and used the Quran as a reference for Arabic linguistic rules. With this reflection, let us open our hearts to the Quran, seeking its guidance and blessings. O Allah, we believe that the Quran is your infallible word, free from any error, distortion, and deficiency. O Allah, we believe that the Quran is your preserved book. Make us among the people of the Quran who reflect on its verses and act upon it. O Allah, increase us in faith and certainty in the truth of your word, and make the Quran an intercessor for us on the day of judgment and a light for our hearts in this world and the hereafter. Ameen. O Allah, we ask you to make this program a source of guidance and enlightenment for our viewers. Ameen. Keep watching Siyasat TV. Your viewership means so much to us. This is your host, Amir Rahim, signing off. Allah Hafiz and take care.